تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مدارس کی، کیونکہ جو پہلا سیگمنٹ تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے عام بچوں کے حوالے سے، اور جو آج اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن آپ کو ایک ڈیوائیڈ نظر آتی ہے، چاہے وہ طبی سہولیات ہوں یا آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہو، آپ کو عام بندے کے لیے اتنی اپرچونٹیز نظر نہیں آتی. اور پاکستان میں ایک بڑی ایسے جسے آپ کہہ سکتے ہیں سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتا ہے، اور مدارس بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن گائے بگائے ہمارے لیے اس کی وجہ سے مختلف مسائل بھی عالمی سطح پہ، چاہے وہ فیٹف سے ریلیٹڈ ہوں یا دیگر مسائل ہوں، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. آج اسی معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جو ریلیجس ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈائریکٹریٹ جنرل آف مذہبی تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر غلام قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس کے ڈی جی ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، ویری کائنڈ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر، کتنے مدارس ہیں پاکستان میں اور کتنے آپ کے ڈائریکٹریٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اس وقت؟ صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. ہمارے پاکستان میں جی ٹوٹل جو مدارس ایگزسٹ کرتے ہیں، مدارس کی پہلے میں ڈیفینیشن کر دوں کہ ہم مدرسہ اس کو کہتے ہیں جس میں بورڈنگ لاجنگ کی فیسلٹیز بھی ہوں، جو مسجدوں میں قرآن حفظ کرواتے ہیں، اور چھوٹے مدرسے ہیں ان کو ہم اس میں نہیں کرتے. لیکن بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 36,331 مدارس رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں ٹوٹل، اور ان میں سے تقریباً 22,000 مدارس ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اچھا سر، ان میں رفلی کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، یا بورڈنگ لاجنگ میں جو ان کو سہولتیں وہاں ملتی ہیں جس میں اوبیسلی پھر کھانا شانا سب کچھ ملتا ہوگا، تو کتنے بچے اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ان مدارس سے؟ جی تقریباً 30 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس میں سر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو وہ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو اپنے بچوں کو نارمل سکول میں نہیں بھیج سکتا، اتنا فارچونیٹ نہیں ہے، وہ پھر ادھر اپنے بچوں کو بھیجتا ہے، اور یہ ایک بڑا چیریٹیبل کام بھی ہے. لیکن گائے بگائے جو ہے اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ زیادہ جو ادارے ہیں اگر آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے تو اس سے کیا ان کے لیے بھی سہولتیں ہوتی ہیں، اور عام بندہ جو ان کو احتیاط وغیرہ دیتا ہے اس کے لیے بھی کیا پھر اس میں وہ بہتری آ سکتی ہے؟ کہ سم ٹائم کہا پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی کو عطیہ دیا تو بھائی یہ تو ادارہ رجسٹرڈ نہیں ہے، بعد میں کوئی اور مسئلہ نکل آیا، تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں؟ صاحب یہ انہیں تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن بنایا تھا اگست 2019 میں. تو پہلے 2 سال تک کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، آپ کو بھی پتا کووڈ کی وجہ سے. اس کے بعد سے ہمارے ساتھ مدارس رجسٹر ہونا شروع ہوئے. 15 بورڈ ہیں پورے پاکستان میں، جن میں سے تقریباً 13 بورڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، بورڈ آف ایجوکیشن جو مدارس کے ہیں، یا انہیں آپ وفاق کہہ سکتے ہیں. وفاق ایک گورننگ باڈی ہے جس کے نیچے بہت نمبر آف مدارس ہو سکتے ہیں، اور ایجوکیشن بورڈز ہیں. ان کے ہمارے ساتھ منسلک ہونے کے بہت سارے فوائد تھے جو کہ طے بھی پائے تھے. ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو اتحاد تنظیمات المدارس کے ساتھ حکومت پاکستان نے یعنی وزارت تعلیم نے سائن کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جو مدارس ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹر ہوں گے ان میں عصری تعلیم کو فروغ دیا جائے گا، ان کو ہم ٹیچرز پرووائڈ کریں گے، اور مفت کتابیں دیں گے جو ہمارے نیشنل کریکولم سے اپرووڈ ہیں، نیشنل کریکولم کونسل کی اپروو شدہ سلیبس کے مطابق. ان کو 3 سبجیکٹس جو کہ عصری علوم ہیں، میتھمیٹکس، انگلش اینڈ جنرل سائنس، وہ تمام مدارس میں کلاس 1 سے لے کر 12ویں تک 1 to 12th گریڈ وہ ہم پڑھائیں گے. ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھول سکیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو بورڈز کے اندر بھی ایگزام دلوا سکیں، تاکہ آگے چل کے ان کے لیے اور بھی فیلڈ اویلیبل ہوں دینی تعلیم کے علاوہ، اور ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیں. اچھا، ابھی آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ان کو ڈی جی آر ای کے ساتھ رجسٹر ہونے سے کیا فوائد ہیں. ان کو
ابھی اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 10,000 بچے جو ڈی جی آر ای کے ساتھ منسلک مدارس ہیں ان کے بچے نیفٹیک سے ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں جو کہ مارکیٹ ڈریون ہیں. جیسے آئی ٹی میں ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جتنی مارکیٹ میں آج کل ضرورت ہے فری لانسنگ کی، ویب ڈیولپمنٹ کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اس میں ان کو بچیوں کو اور بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اور 10,000 بچے بھی ٹریننگ کر چکے ہیں، اور اگلے سال کا بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ کافی بجٹ ملے گا ہمیں. وزیر اعظم صاحب کا اس کے اوپر بہت خاص فوکس ہے کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جائے. ایک تو یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے. دوسرا، ان کو ہم قومی ادارے میں لے کے آ رہے ہیں اصلی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ اگر وہ مدرسے سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو مدارس کے بچوں کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی تھی کہ اگر وہ گریجویشن بھی کر لیتے ہیں نا، شہادت العالمیہ بھی کر لیتے ہیں، تو ان کے وہ مارکیٹ کے اندر جاب نہیں ملتے، تو وہ پھر اسکول میں یا تو عربک کے ٹیچر بن جائیں گے یا کسی مدرسے میں ٹیچر بن جائیں گے یا ایک نیا مدرسہ کھول لیں گے. لیکن ابھی چونکہ وہ اصلی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، ایف اے ایف ایس سی کرتے ہیں، اور بھی ہم نے آئی بی سی سی جو ہے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی، ان کے ساتھ مل کے یہ بھی طے پا لیا گیا ہے کہ جو بچے ڈی جی آر ای کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے ان بچوں کو وہ جو مدارس ہیں وہ مدارس خود اپنے مدارس کے اندر ہی 3 سبجیکٹس کا ایگزام لے لیں گے، جس میں مطالعہ پاکستان، انگلش اور اردو شامل ہیں، اور وہ بچوں کو وہیں پہ میٹرک کروا لیں گے. ایک اور چیز جو میں جاننا چاہ رہا تھا سر جو ان کے مالی معاملات ہیں، کس طرح کے ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ جس طریقہ کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، اور ایف اے ٹی ایف کے معاملات بھی چلتے رہے، تو جو مالی معاملات ہیں ان میں شفافیت لانے کے لیے بھی آپ ان کو کوئی سپورٹ فراہم کرتے ہیں، مدد فراہم کرتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے اوپر بہت کام ہوا، 2 کے ٹائم لگا ہے اس کے اوپر. یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ تھا. کل ہی ڈی جی آر ای کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک علماء مشائخ کانفرنس منعقد کی، جس میں تمام بورڈز کے جو سربراہان ہیں وہ موجود تھے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے بڑے بینکس ہیں ان کے سربراہان موجود تھے، اسٹیٹ بینک کے نمائندے موجود تھے، اور ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی. تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہم نے گفتگو کی اور ایک وے فارورڈ نکالا اکاؤنٹس اوپننگ کا. اور اس مرحلے کو بہت ہی سادہ بنا دیا گیا ہے. بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ تھا، بڑے عرصے سے ہم اسے حل نہیں پا رہے تھے، کیونکہ کچھ قوانین ایسے تھے جو کہ ہم مدارس کے لیے ان کو فالو کرنا بڑا مشکل تھا. تو کل کی کانفرنس کے بعد یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہم نے اچیو کیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا مدارس کے نہایت ہی آسان بنا دیا گیا ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں چونکہ ایکٹ پاس ہو چکا ہوا ہے، اس میں اکاؤنٹس اوپننگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسرے صوبے جیسے جیسے اپنے جو رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کو اپنی اسمبلی سے پاس کر لیں گے، وہاں پہ بھی یہی سسٹم رائج ہو جائے گا. اور ہم ان کے جو منی ٹریل ہے جس کا ایف اے ٹی ایف کو بڑا کنسرن رہتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کبھی کبھی شکوک و شبہات اپنے ظاہر کرتے ہیں جو کہ کافی حد تک مبہم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام مدارس ان کو اکاؤنٹ اوپننگ کا موقع دیا جائے، اور وہ اوپن کرنا چاہتے ہیں. ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹس اوپن کریں، اور پھر جو بھی ان کو آڈٹ کرنا چاہے، ان کے اکاؤنٹس کا منی ٹریل دیکھنا چاہے، کہاں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، کیسے وہ اس فنڈنگ کو استعمال کر رہے ہیں، وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. اور یہ کل کی کانفرنس کا نتیجہ ہے. بڑے عرصے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن کل الحمدللہ ہمیں یہ کامیابی ہوئی کہ بڑا سہل سا طریقہ اپنا لیا گیا ہے اور مدارس اپنے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا شروع ہو گئے. یہ تو جنرل صاحب یقیناً یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف جو معاملات ہیں ان میں شفافیت آئے گی، عام بندہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی آن لائن بینک میں ٹرانسفر وغیرہ کر سکے گا. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.